اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک رات مصر کے بادشاہ فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ شام کی طرف سے ایک آگ آئی اور اس نے آگ نے تمام کے گھروں کو جلا ڈالا، جبکہ بنی اسرائیل محفوظ رہے۔ دہشت کے عالم میں بیدار ہونے کے بعد فرعون نے تمام کاہنوں اور نجومیوں کو جمع کر کے اپنے خواب بیان کیا۔ نجومیوں نے اسے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو فرعون کے بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم فرعون کے اس خواب اور اس پراسرار بچے کے متعلق جانیں گے کہ وہ بچہ کون تھا اور اس نے مصر کی تاریخ کو کیسے بدل ڈالا۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اور خدائی کا دعویٰ کرنے والا بڑا ظالم و جابر بادشاہ تھا۔ اس نے اپنی بنی اسرائیل قوم کو اپنا غلام بنا رکھا تھا، حالانکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے سے وہاں رہا کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اور اپنے بھائیوں کے لیے زمین کا ایک حصہ اس وقت کے فرعون بادشاہ ریان بن ولید سے حاصل کیا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہی نسل بنی اسرائیل کہلائی جو کہ مصر میں خوب پھلی پھولی۔ یہ لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین کے پیروکار تھے، لہٰذا اس وقت اللہ کے نزدیک یہ سب سے بہترین جماعت تھی۔ انہوں نے فرعون کو سجدہ کرنے اور اسے اپنا رب ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے بادشاہ اور اس کے حواری نے ان پر ظلم و ستم کے پھاڑ ڈائے اور ان سے گھٹیا کام کروائے۔ فرعون نے جب اپنا خواب کاہنوں اور نجومیوں کو بتایا تو انہوں نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور اس کے ہاتھوں اہل مصر کی ہلاکت ہوگی۔ بنی اسرائیل کے یہاں بھی شروع سے ہی یہی بات مشہور تھی، لہذا اس خواب کے بعد وہ مزید فکر مند ہو گیا اور اس نے حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے تمام لڑکے قتل کر دیے جائیں۔ اس حکم کے مطابق فرعون کے حواری اور اس کے سپاہیوں نے ہر ممکن قدم اٹھایا تاکہ کوئی بھی نومولود لڑکا زندہ نہ بچ پائے، لیکن اللہ کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے بنی اسرائیل کے ہزاروں نومولود بچے ذبح کر دیے گئے۔ پھر ایک وقت آیا کہ جب سرداروں نے فرعون سے کہا کہ آ کر بنی اسرائیل کے لڑکوں کا اسی طرح قتل ہوتا رہا تو ہمیں آئندہ خدمتگار کو ملنا مشکل ہو جائیں گے اور پھر ہماری یہ کمتر گھٹیا اور غلیظ کام کون کرے گا۔ اس پر فرعون نے حکم جاری کیا کہ 1 سال چھوڑ کر بچے قتل کیے جائیں۔ ان دنوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے حمل کی ابتدائی دنوں میں تھی۔ اللہ نے ان کی حفاظت کا سامان اس طرح فرمایا کہ ان کی والدہ پر معمول کے مطابق حمل کے آثار ظاہر نہیں ہوئے۔ انہوں نے اس بات کو چھپائے رکھا یہاں تک کہ پیدائش کا وقت آ پہنچا اور انہوں نے بچے کو جنم دیا۔ اس بارے میں سوائے قریبی لوگوں کے کوئی نہیں جانتا تھا۔ نجومیوں نے فرعون کو اطلاع دی کہ بچہ پیدا ہو چکا ہے۔ اس اطلاع نے فرعون کو بدحواس کر دیا۔ اس کے سپاہیوں نے گھر گھر تلاشی شروع کر دی۔ ناظرین محترم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون صالح امان والے دنوں میں پیدا ہوئے تھے، جبکہ حضرت موسیٰ قتل والے سال میں پیدا ہوئے۔ حضرت موسیٰ کے والدین سخت پریشان تھے۔ 3 مہینے تک انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھپائے رکھا، لیکن زیادہ عرصے تک بچے کو شاہی جاسوسوں کے نظروں سے چھپا نہ رکھ سکے۔ پھر بھی وہ اپنی پوری کوشش کرتی رہی، یہاں تک کہ ان کے پاس اللہ کا حکم آ گیا۔ یہ حکم اللہ نے ان کے دل میں ڈالا تھا، یعنی القا کیا تھا۔ حضرت موسیٰ کی والدہ کے دل میں خیال آیا کہ تابوت کی طرح ایک صندوق بنایا جائے اور اس بچے کو اس صندوق میں رکھ دیا دریائے نیل کے بہاؤ میں چھوڑ دیا جائے۔ حضرت موسیٰ کی ماں نے اللہ کے حکم کے مطابق بچے کو صندوق میں رکھا اور دریا میں چھوڑ دیا۔ ساتھ ہی ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ تم اس کے پیچھے پیچھے چلتی جاؤ۔ لہٰذا وہ دریائے نیل کی موجوں میں چلے اور ان کی بہن کنارے کنارے چلی۔ اپنی بھائی کی نگرانی کرتے جا رہی تھی کہ دریا میں ڈالنے کے بعد وہ کہاں جاتے ہیں۔ صندوق بہتا ہوا میل کے تالاب میں پہنچ گیا۔ وہاں فرعون کی بیوی ملکہ اور خادمہ لطف اندوز ہو رہی تھیں کہ صندوق پر ملکہ کی نظر پڑی۔ اس نے کنیزوں کو حکم دیا کہ صندوق کو تالاب سے نکال لاؤ۔ صندوق کھولا گیا تو اس میں ایک حسین اور تندرست بچہ آرام سے لیٹا ہوا انگوٹھا چوس رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ممتا اتر آئی۔ شفقت و محبت سے بچے کو گود میں لیا۔ ملکہ نے سوچا کہ اس بچے کو بیٹا بنا کر پالنا چاہیے۔ مال میں کسی نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ یہ بچہ بادشاہ کی سلطنت کو ختم کرنے کا سبب بن سکتا ہے، کہیں یہ بچہ بنی اسرائیل کا وہ لڑکا نہ ہو جس کے بارے میں نجومیوں نے پیش گوئی کی تھی۔ لیکن فرعون کی بیوی نے کہا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے یا ہم اس کو اپنا ہی بیٹا بنا لیں۔ اس پر فرعون نے کہا یہ صرف تیری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، میری نہیں۔ میں نہیں چاہتا بنی اسرائیل میں کوئی بچہ میری نگرانی میں پلے،
لہذا یہ صرف تیری ہی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر فرعون یہ بات کہہ دیتا کہ یہ میری بھی آنکھوں کا ٹھنڈک ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دیتا۔ اس نے یہ کہا کہ یہ صرف تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ملکہ نے اس بچے کا نام موسیٰ رکھا، جس کے معنی ہے وہ شخص جو پانی سے نکالا گیا۔ بچے کو جب محل میں لے جایا گیا تو اس نے دودھ کے لیے رونا شروع کر دیا۔ بچے کے پاس دودھ پلانے والیاں لائی گئیں، لیکن بچے نے کسی عورت کا بھی دودھ نہ پیا۔ جو عورت بھی آپ کو دودھ پلانے کی کوشش کرتی ناکام ہو جاتی۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی بہن دور کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے فرعون کی بیوی سے کہا، کیا میں تمہیں ایسا کرنا بتاؤں تمہارے لیے پرورش کرے اور اس بچے کی خیر خواہ ہو، اس لیے کہ وہ ایک غریب گھرانے اس گھر میں نیک سیرت خاتون ہے، وہ اس بچے کو بخوشی دودھ پلانا قبول کرے گی۔ فرعون کی بیوی نے کہا، چلو ٹھیک ہے، لہذا آپ کی بہن انہیں گھر لے کر آئی۔ والدہ محترمہ نے اپنے بچے کو دودھ پلایا تو آپ نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ اب چونکہ بچے نے کسی اور کا دودھ پینا قبول نہیں کیا تھا، اس لیے وہ خود بچے کو لے کر آتے تھے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا بے حد احترام ہونے لگا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں پرورش پا کر جوان ہو گئے اور پورے توانا ہو گئے، لہٰذا اللہ نے آپ کو نبوت کے منصب پر فائز کیا۔ آپ نے بنی اسرائیل فرعون سے آزادی دلائی اور مصر سے نکل گئے۔ فرعون بنی اسرائیل کو ختم کرنے کے لیے لشکر لے کر روانہ ہوا۔ جب بنی اسرائیل بحر احمر پر پہنچے تو اللہ نے ان کے لیے دریا کے بیچ سے راستہ کھول دیا۔ یہ وہی موقع تھا جب فرعون کا وہ خواب پورا ہونے والا تھا اور اس کی بادشاہت والا لشکر تباہ و برباد ہونے والی تھی۔ بنی اسرائیل تو سمندر کے پار چلے گئے، مگر جب فرعون اپنے لشکر سمیت ان کے پیچھے آیا تو سمندر کا یہ راستہ بند ہو گیا اور وہ اپنے لشکر سمیت اسی سمندر میں غرق ہو گیا۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ دوستو، امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔